السلام علیکم، کیسے ہے دوستوں؟ انٹرو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس میں بہت کچھ سننے کو ملے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ میں سنسنی پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا کہہ دیا ہے چند صاحب نے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ سرکار پہلے یہ تو بتائیں، یہ گلگت میں کنفرم ہے آپ کی یہ حکومت بننے جا رہی ہے نہیں؟ اب حفیظ الرحمان صاحب بڑے ناراض ہوئے مجھ سے اس دن لائیو پروگرام، انہوں نے کہا کہ آپ وقت سے پہلے تاثر دینا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بن رہی ہے، چونکہ ہمارے 8 ہیں نون کے 6+2، پیپلز پارٹی کے 10 ہیں، 13 کا نمبر چاہیے، تو یہ تو جس کا بھی ہو جائے۔ ابھی بھی کچھ کوشش ہو رہی ہے نون کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے جائز ناجائز کوشش؟ میرے خیال میں بالکل پہلے دن سے ناجائز کوشش ان کی جاری ہے، جائز بھی ہے۔ جہاں حکومت الیکشن لڑنا تو ہر ایک کا حق ہے، ہاں صحیح، لیکن ناجائز ہوگی جب وزراء وہاں کود پڑے کمپین میں۔ آپ تو خود رہے ہیں، آپ سے بہتر کون صافی جانتا ہے، کیونکہ آپ جس طرح ہم گھومتے رہے ہیں آپ بھی گھومتے گلیوں رہے میں گھومتے نا ویسے آپ بھی گھومتے رہے ہیں، مجھے ہمیں پتہ ہے آپ نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی ہے وہاں پہ، سب کو ملے بھی ہیں۔ جی ہاں، اور آپ ان اسلام آباد والوں کو ذرا بتا دیں کہ جی بی کے لوگ سوچتے کیا ہیں۔ ہم نے ماریہ میمن صاحبہ کا پروگرام تھا انتخابات سے ایک دن پہلے، یہ شاید آپ ٹی وی پہ نہ بتا سکتے۔ نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیا بتا دیا۔ ماریہ میمن صاحبہ کا پروگرام تھا الیکشن سے ایک رات پہلے، یعنی کہ 6 جون کو براہ راست۔ اس میں ہم نے کہا، میں نے وہاں سے کہا اور یہ ریکارڈ پر ہے ظاہر ہے، کہ لوگوں کو حیران نہیں ہونا چاہیے اگر تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو کہ جس کا وزیر اعظم ہے اس کا وزیر اعلیٰ نہ ہو۔ ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا، جس کا وزیر اعظم ہوتا ہے اسی کا۔ اگر ایسا اس بار نہ ہو اور پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹی ہو تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے آن ریکارڈ ہم نے کہا ہے 6 جون کو کہ وہاں کی جو صورتحال تھی کہ وہاں لوگوں کا بنیادی، آپ کو پتہ ہے نعرہ کیا کہ ملکیت، لوگوں کو آزادی چاہیے۔ لوگ آزادی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو دی تھی نا، شاید لوگوں کو آج نہیں پتا کہ بھٹو نے ان کو آزادی کیا دی تھی، ڈوگرا راجوں سے جو آزادی دلوائی تھی، اور اس آزادی کو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ پھر شہید محترم بینظیر بھٹو نے ان کو پولیٹیکل سسٹم ایک دیا، سیاسی جماعتوں پر انتخابات کروانے کا دیا، ورنہ پہلے چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے، پھر آصف علی زرداری نے اسمبلی دی، شمالی علاقہ شمالی اسمبلی دی، گلگت بلتستان بن گیا۔ اب ان کا اگلا ٹارگٹ ہے ہمارا صوبہ بن جائے، ہمیں ہماری زمین کا حق ملے، ہمیں زمین کا رائٹ ملے۔ آپ بنائیں گے صوبہ؟ میرے خیال میں بالکل بنانا پڑے گا۔ یعنی آپ کی حکومت آ جائے گی جس کا مطلب اگلے 5 سال میں؟ اب دیکھیں یہ فیڈرل کی کام ہے، فیڈرل کا وہاں کی حکومت اگر آپ پش کریں گے فیڈرل کو؟ بالکل کریں گے، بالکل ان کو۔ اور دوسرا ہے مائنڈ اینڈ، وہ اپنے تھر میں ایک منصوبہ بنا کے دے دیا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ماڈل بنا کے دے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کیا، انہوں نے کہا کہ کراچی جیسا بنائیں گے یا لاہور جیسا بنائیں گے، تو ہم نے کہا لاہور کو کراچی کو چھوڑے، تھر جیسا منصوبہ بنا کے دکھا دے۔ تو مائن اینڈ منرل کے تناظر میں تو جی بی کے معدنیات وسائل، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، امیر ترین خطے کی غریب عوام۔ جس علاقے میں پن بجلی کے بیش بہا منصوبے ہیں وہاں 24 میں سے 22 گھنٹے بجلی نہیں آتی، بجلی جاتی ہے۔ کیا کمال ہے، کیسا مذاق ہے۔ اور پھر جس میں ہر پہاڑ کے نیچے کوئی سونا ہے، کوئی قیمتی پتھر ہے، کوئی کچھ ہے، اور وہاں لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کے بہترین نظارے ہیں، سڑک نہیں جا رہی وہاں پر، کمال ہے مطلب۔ اچھا لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں، حفیظ صاحب نے نا، وہ چونکہ آپ نے تو کہا کہ ان کے وزراء نے زیادتی کی، نون لیگ کے وہ گھومتے پھرتے رہے، حفیظ صاحب نے بھی ایک الزام لگایا آپ کی پارٹی ہے، وہ کیا کہا انہوں نے، ذرا دکھائیے گا حفیظ الرحمان صاحب نے۔ ندیم افضل چند صاحب شکست تو تسلیم کر لی ہے، عبرتناک شکست تسلیم کرنی چاہیے نون کو۔ نون کو شکست نہیں ہوئی ہے، عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور ساتھ ہی نون لیگ کے نمائندے بیرسٹر رفیق بیٹھے تو اس پروگرام میں چوتھی دفعہ عبرتناک شکست خود کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں 2015 کے الیکشن میں 1 سیٹ ملی تھی، ہم نے ان میں 1 آدھی سیٹ کا فرق ہے، تو عبرتناک شکست اس کو کہتے ہیں۔ عبرتناک شکست تو ان کو کہا جاتا ہے جو پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے 290 سیٹوں پہ، جہاں پہ 5 سیٹیں ملتی ہیں ان کو 300 کے ایوان میں۔ عبرتناک شکست تو وہ ہوتی ہے جب نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ 300 سیٹوں میں سے 7 ملتی ہیں یا 17 ملتی ہیں، لیکن انہوں نے سرمایہ کا جو استعمال کیا نا بے تحاشا، یعنی انہوں نے ضمیر خریدنے کے لیے لوگوں کو، غریب لوگوں کو BISP کے کارڈ کے حوالے سے جا کے، جو ان کی نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین ہیں، وہ یہاں آ کے محلوں میں گلیوں میں کہتی رہی ہیں اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو آپ کے BISP کے طرف سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اور دوسرا پھر کیش 5-5 10-10 ہزار روپے انہوں نے جو ہے بانٹے ہیں۔ کسی کی ضمیر اور کسی کی مجبوری خرید کے آپ جو مینڈیٹ لیتے ہیں نا، وہ بیانیہ نہیں چلاتا۔ چند صاحب کے کن باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور کن سے نہیں کرتے، ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اصل میں ہمیں اپنا رائے بتائیے، آپ کیا
رائے رکھتے ہیں تحریک انصاف کے بارے میں، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے بارے میں، جے بی میں جو الیکشن ہوا ہے اسی بارے میں آپ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے، ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے منسٹرز وہاں یعنی ان کے منسٹر وہاں گھوم رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں بی آئی ایس پی باقاعدہ بلیک میل کیا پیپلز پارٹی؟ نہیں، بی آئی ایس پی کا کسی کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کسی کے پاس سیکرٹ ڈیٹا ہے، کوئی ڈیٹا آپ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی ایک جگہ بتا دیں۔ گورنمنٹ کو تو رسائی ہوتی ہے نا، آپ کے زمانے میں بھی بی آئی ایس پی کا سارا ڈیٹا تھا، آپ کو رسائی ہوگی نا کس کس کو؟ کوئی ڈیٹا نہیں، اگر گورنمنٹ تو ان کی دی ہے نا۔ نہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ میں رہی ہے وفاق میں، تو وفاق کے پاس ایک پورا ڈیٹا تو ہوتا ہوگا نا کس کس کو جانا ہے۔ سیکرٹ ڈیٹا کسی کو نہیں دے سکتے آپ قانون کے مطابق، قانون کے مطابق باقی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ڈیٹا آپ نہیں دے سکتے، ڈیٹا نہیں دیا جاتا۔ بی آئی ایس پی کا ڈیٹا جو ہے آپ کی بی آئی ایس پی کی روح رواں جو ہے وہاں پہ تھی، وہاں پہ 2 دن کے لیے تھی تو خیریت سے اسکردو میں، وہ وزیر اعظم کے حکم کے مطابق وہ جو سیم کے اوپر آپ جا رہے ہیں اس کا فنکشن، اور کوئی الیکشن میں ان کو خود ملا ہوا، ہم نے کھانا رات کا ٹکایا، یقین جانے ہم نے ان کو کہا آپ بے شک کسی کمپین کی نہ جائیں۔ تو پھر آئی کیوں تھی؟ نہیں وہ گئی تھی، وہ گئی 2 دن میں نے کہا آپ کیمپین کے لیے گئی تھی نا؟ نہیں کیمپین کے لیے نہیں، پھر خیریت سے گئی نہیں؟ سم آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سم کارڈ کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں نا بینیفیشری کو، سم میں جی بی میں سب سے سلو ایشو ہے۔ وہ پرائم منسٹر نے ان کا خود شیڈول بنایا ہوا تھا کہ آپ جی بی میں بھی جائیں، بلوچستان میں بھی جائیں، اور یہ جلدی سیم کی طرف ٹرانسفر کریں۔ اتفاق ہو گیا کہ انہیں دنوں میں نہیں اتفاق نہیں، ان کا پلان تھا، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں ان کو لے جانے کا، یا ان کا کوئی ایک کمپین کسی گیدرنگ میں بتا دیں۔ اچھا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آپ کو یہ یقین ہے کہ کیوں بن جائے گی، ابھی بھی نون لیگ کی بن سکتی ہے؟ یہ بتائیں۔ نون لیگ کا بس ہوا تو نہیں بنے گی، لیکن پروردگار کرم کرے گا، امید ہے ہم آزاد لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ اور سارے لوگ۔ پی ٹی آئی کہاں ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں نہیں آئے گی؟ خارج امکان قرار نہیں دے سکتے نون لیگ کے پاس جائے گی؟ نہیں، کیا انہوں نے سیاست نہیں کرنی؟ اپوزیشن کیا انہوں نے سیاست نہیں کرنی؟ اپوزیشن کی سیاست کرے گی؟ نہیں، اپوزیشن کی سیاست کیا کرنی ہے؟ وہاں چھوٹے سے خطے میں جہاں لوگ روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، جہاں جن کو حقوق چاہیے، وہاں تو ان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کے بات ہوئی آپ کی پی ٹی آئی والوں سے؟ میں نے خود ٹیلی فون کی ہے، تو ان کا رجحان لگا آپ کو؟ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مبارکباد بھی دی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنی جماعت کا بیٹھ کے صلاح مشورہ کریں گے۔ ایم ڈبلیو ایم کی ایک سیٹ ہے، کاظم میثم صاحب جیتے ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میں حلقے کی عوام سے مشاورت کر کے فیصلہ کروں گا، اور اپنی لیڈرشپ سے بھی، کہ ہم نے حکومت میں بیٹھنا ہے اپوزیشن میں۔ تو ایم ڈبلیو ایم میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں وہاں پہ؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے، اور 10 جے یو آئی کی بھی سیٹ ہے۔ نہیں جے یو آئی جے امیر کی جو ایک سیٹ وہ جو آزاد میں ڈلی ہے۔ اچھا، تو آپ کی اور آپ چاہیں گے کہ نون لیگ آپ کے ساتھ اتحادی حکومت ہو؟ نہیں، ہماری پرائرٹی تو دیکھیں ہوگی کہ نون کے بغیر حکومت بنے۔ وجہ یعنی آپ کا حق ہے، لیکن وجہ نہیں، وجہ وجہ یہ ہے کہ عوام نے وہاں ووٹ ہمیں نون کے خلاف دیا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں دیا ہے؟ نہیں، نون کے خلاف ووٹ دیا ہے، چونکہ آخری حکومت پی ٹی آئی کی ان کی پالیسیز کے خلاف ووٹ دیا۔ اچھا، فیڈرل عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو شکست دی ہے۔ وزراء نے کمپین کی ہے نا، حفیظ الرحمان ہمارا بھائی ہے، وہ تو ایک حلقے تک محدود ہے نا، باقی تو وزراء نے کمپین کی ہے، لیڈر گئے، میاں نواز شریف صاحب گئے، اس کا مطلب وفاقی حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب غلطی میرے سے ہوگی، میں نے عبرتناک کہہ دیا، اس دن سے وہ ریکاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ اچھا، یہ اس کا یہ آپ کی شرارت ہے، آپ کی معصومانہ شرارت ہے۔ میں نے تو آپ کو بیان کوٹ کیا تھا، نہیں، آپ کی معصومانہ شرارت ہے، آپ نہ عبرتناک نہ میں حفیظ صاحب سے سوال پوچھتا، عبرتناک زیادہ آپ نے مشہور کیا، اس کا آپ کو سبق سکھایا جا رہا ہے جو میں نے سوال کی صورت میں کہا۔ ٹھیک ہے، ریکاؤنٹنگ چیف الیکشن کمشنر جو پہلے این او سی رات 2:30 بجے ہمیں بلاول صاحب کے لیے این او سی ملا ہے، تو ابھی بھی ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں جی اب میجارٹی لیں گے، جب ووٹ نہیں ملیں گے تو یہ ریکاؤنٹنگ کا ایک تجربہ ہو چکا ہے نا، ریکاؤنٹنگ کا حق تو ہے نا ان کو، ریکاؤنٹنگ کا تجربہ بھی ہو چکا ہے نا، ایک پریکٹس ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی جی ہاں بالکل، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے مستفید ہو چکے ہیں، بالکل ہو چکے ہیں، فیضیاب بھی ہوئے۔ تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے ابھی تک اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں کیا ہے۔ تو اب جو سہیل وڑیچ صاحب نے جو کالم شائع کیا ہے اس میں اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بس کچھ ہی ہفتوں میں یہ حکومت سمیٹنے والا ہے، اس کا جو ٹینیور تھا مطلب جو ایگریمنٹ تھی وہ پورا ہو گئی ہے، بلکہ یہ اپنے پالیسیز میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا اور سب ہر جگہ اس نے ایڈورٹائز کیا کہ ہم ہی ہے، ہمارے پاس بہت ہی زبردست ٹیم ہے، ہم نے معیشت کو کنٹرول کیا ہے، ہم نے معیشت کو اچھا بنایا ہے، ہم نے فورن پالیسیز جو ہے وہ بھی اچھے بنائی ہے۔ لیکن ابھی جو سہیل صاحب نے بتایا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت
کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی اکانومک سہولیات نہیں ہے پاکستان میں، انفراسٹرکچر پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، بس یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے پارکس بنائے ہیں، ہم نے پانی کی اسکیمیں جو ہے وہ کیے، ہم نے سیوریج سسٹم صحیح کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، ہمیں فزیکلی کوئی چیز نظر نہیں آ رہا، بس یہ صرف میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قوم کو ورغلاتے ہیں، قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کیا ہے، ہم اس کے اندر بات کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے، کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے پڑوس میں یہ آگ لگی ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے، لیکن ساتھ ہی اپنے ملک پر بھی دھیان دینا چاہیے، ملک کے اندر کیا مسئلے ہیں، کیا حالات ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں، آئے روز پاکستان میں جو ناحق قتل عام ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہی ہے، کراچی کے حالات کیوں اس طرح انسٹیبلٹی کے شکار ہے، تو اس پر آپ لوگوں کا کوئی دھیان نہیں ہے، بس جو دھیان ہے وہ صرف اپنے حکومت کو بچانے کی، پروپیگنڈا پھیلانے کی، ایڈورٹائز کرنے کی، اشتہارات لگانے کی گلیوں اور سڑکوں کے کناروں، تو اس سے ملک نہیں چلتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو سہیل صاحب نے جو کالم شائع کیا ہے، جو تجزیہ اس نے کیا ہے، جو انکشافات اس نے کی ہے، یہ صحیح ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا وہ پورے ہو گئے ہیں، اب ان لوگوں سے جو فائدہ اداروں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا طاقتور مقتدران نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو چکے ہیں، اب کسی اور کو لانا ہے، یا شاید عمران خان کے لیے راستہ صاف ہو رہا ہے، اسے باہر نکالنا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے رائے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کیا اس موجودہ نظام سے خوش ہے یا نہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ نظام ختم ہو، کوئی اور آئے، عمران خان آئے، زرداری آئے، کوئی اور آئے، کیا ماشاء اللہ ہو، کیا کچھ تو آپ چاہتے ہوں گے، وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا، یہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت 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 شکریہ۔